السلام علیکم ناظرین کرام، سلسلہ نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان نوید حسین نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے، کہ جنہوں نے گزشتہ روز کے واقعے کے بعد آج اپنی تحریک کو احتجاج کی کال دی تھی، اور جس پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ریکارڈ کروایا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حقیقی آزادی مارچ تھا اس پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ جے آئی ٹی کے حوالے سے ہے، جس کا تقاضا فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی اور مسلسل کر رہی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک جے آئی ٹی بنائے۔ تو جے آئی ٹی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوا کرتی ہے، اس میں پاکستان کی جو مختلف ایجنسیاں ہیں، جن میں آئی ایس آئی ہے، جن میں ملٹری انٹیلیجنس ہے، جن میں آئی بی ہے، اور ایف آئی اے بھی اس طرح کی پروب کے جو مشنز ہوتے ہیں، پروب کے جو مختلف انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ تاہم آئی ایس آئی کی جانب سے اور ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے اس پروب کمیٹی میں شرکت سے معذرت کی گئی ہے۔ یہ آج کی اہم خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ آج شام عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ ہے، اسے فار دا ٹائم بینگ مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے، چونکہ ان کے مطابق ڈاکٹرز جب انہیں الاؤ کریں گے تو وہ پھر ایک تحریک کے لیے دوبارہ پاکستان کی گلی کوچوں کا رخ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آج کی جو تقریر ہے، اس کے دوران انہوں نے اپنا جو سابقہ بیانیہ ہے اسے جاری رکھا، اور اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج 11 بجے کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بہت سخت بیان جاری کیا گیا، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کی طرف سے لگائے جانے والے جو الزامات ہیں انہیں مسترد کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے اس بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ادارے پر الزام تراشی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، یہ اگر ہم کل کا جو واقعہ ہے اس پر تھوڑا نظر دوڑائیں تو اس واقعے کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، انہوں نے اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر جو ہیں اسد عمر، انہیں ایک ڈائریکٹو جاری کیا، انہیں حکم دیا کہ آپ فوراً میرے بیہاف پہ جا کر ایک پریس کانفرنس کریں، اور اس میں 3 لوگوں کو میرے ساتھ اس ہونے والے واقعے کا مورد الزام ٹھہرائیں، اور مطالبہ کریں کہ ان تینوں کو ان کی عہدوں سے سیک کیا جائے۔ اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور پاک آرمی کے ایک آفیسر کی بات کی گئی۔ یہاں پہ ناظرین کرام، ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کی کئی جماعتیں جو پنپ کر سامنے آئیں، ان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار موجود ہے۔ اور یہاں پر اگر لگی لپٹی بات نہ کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو شروعات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو سامنے لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد سے لے کر ابھی تک پاکستانی سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ ایک کشمکش اور ایک داو پیچ کے ایک جو تاریخ ہے وہ رقم کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہماری ہمیشہ کی طرح اپنے تمام دیکھنے والوں سے، تمام سٹیک ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس انداز میں بیانیوں کو آگے لے کر چلیں کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو اور ہمارے ملک کی سلامتی کے جو ضامن ادارے ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔
چونکہ آج ہمارے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے، اسے اندرونی طور پر کمزور کیا جائے۔ تو یہ جو نکتہ ہے اسے عوام الناس میں بھی اور ہمارے خواص میں بھی اس بات کو راسخ کروایا جائے، اس بات کو بار بار یاد دہانی کروائی جائے، اس کا تذکر دیا جائے کہ وہ ان ایسی چیزوں سے اور ایسے اقدامات سے گریز کریں کہ جس سے ہمارے ان اداروں کی جو ایک پریسٹیج ہے وہ اس پہ حرف آتا ہو، اور ان اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ ادارے جو پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں، جو پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں، ان پر ہمارے سیاسی اور ہماری انا کے باعث حرف نہیں آنا چاہیے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔